آپ کے والد صاحب پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں تو کیا آپ بھی آج پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں یا آپ سوچ سمجھ کے پی ایم ایل این آپ نے جوائن کی اور آپ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اوپن کرنا ہوگا اپنے آپ کو, نئے لوگوں کے لیے اسپیس پیدا کرنی ہوگی, اور پیپلز پی ٹی آئی نے کی. جو ینگ بچے ہیں دیہاتوں میں وہ مطلب ہٹ ٹریک سن رہے ہیں, وہ اسپوٹیفائی بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور ویسے لوگوں کو کافی پسند ہے, اسپیشلی ٹک ٹاک میں ایک سیاستدان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوتا ہے, سلو موشن میں چلتا آ رہا ہوتا ہے, چھاتی چوڑی کر کے گاڑی سے اترتا ہے اور آگے کسی کو ملتا ہے اور وہ گزرتا ہے, تو اس میں تو وہ کیپشن لکھا ہوتا ہے جناب عمران خان انٹری, عمران خان دبنگ اسٹائل. تو یہ تو کافی چلتا بھی ایک سرٹن اس میں. چلتا بھی ہے, بٹ میرے خیال میں صرف اب مونچھوں کو وٹ دینے سے اور کلف والے جوڑے پہننے سے یہ فیصلہ باد میں شاید نہ چلتا ہو مونچھوں کو وٹ دینے. اور سارے اپنے فارم 45 جو ہیں اس کا پلندہ لے آئیں, اور سب کے پاس سیم کاپی ہونی چاہیے, وہی پریزائڈنگ آفیسر نے لکھی ہوئی ہے, ہم بیٹھ کے رزلٹ کمپائل کر لیتے ہیں. اور جو جیتا ہوا الیکشن, پھر بائی الیکشن جو کہ میں لڑ رہا ہوں, جی ہاں, وہ جو بھی بائی الیکشن میں لڑنا چاہتا ہے ہم سارے اس کے حق میں 10 اچھا ہے, بہت بڑی آفر آپ نے دے دی ہے. احمد بھائی کو 10 بازار کروانا تو جی آپ لیں ان کی آفر, اور چیلنج بلکہ قبول کیا یہ کریں, واچ ہسٹری از آل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آج ایک بار پھر ایک بہت ایکسائٹنگ گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو ہم بہت عرصے سے ٹریس کرنے کی ٹرائی کر رہے تھے. درمیان میں الیکشنز آ گئے اور پھر کیمپین اور پھر پوسٹ الیکشن سینیریو. بالآخر آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب احمد اقبال صاحب, جن کو آپ مختلف پوڈ کاسٹ میں اور بھی دیکھ چکے ہیں. بہت سے لوگ ان کو احسن اقبال کا بیٹا کہہ کے تعارف کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے اس سے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ ایک ینگ پولیٹیشین بھی ہیں, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور لوکل باڈیز کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور ایک اور بھی میں یہاں پہ ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ آج کل کیمرے پہ آنے کا رسک نہیں لے رہے, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر آپ نے رسک لے لیا ہے, ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. میں نے اب رسک لیا, آپ نے میری حفاظت بھی کر دی. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. یار آپ ماشاء اللہ اور بھی پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں, بڑا آپ کو دیکھ کے اچھا لگا یہ. اور ٹاک شوز میں آپ شاید دانستہ نہیں جاتے, انٹینشنلی نہیں جاتے, پوڈ کاسٹ پہ آپ آتے ہیں, اس کی کوئی خاص ریزن ہے؟ نہیں, ٹاک شوز پہ مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن ویسے میں ابھی آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کوئی اراؤنڈ 2010-11 میں آئی اسٹاپ واچنگ نیوز چینل. وہ ابھی بھی ٹاک شوز آپ دیکھیں کبھی تو لگتا ہے کہ وہی والی ریپلیز ہی چل رہے ہیں پرانے ٹاک شوز, اس میں زیادہ تو تڑا کے چل رہی ہے. اچھا, ویسے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, مجھے بلکہ آج صبح یہ یاد آئی, میں نے احسن اقبال صاحب کو جب دیکھا تھا نا ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں ایک بچہ تھا ان کا, وہ آپ تو نہیں تھے کہیں یار, وہ بڑا ہی چینج ہو گیا بھائی. تو آج اس وقت کی شکل اور آج کی شکل, اسکول گوئنگ کڈ تھا آئی تھنک تب آپ, ایجوکیشن آپ کی چل رہی تھی, اور آپ نے پالیٹکس میں وہ خاص انٹرسٹ شاید شو نہیں کیا تھا, یہ کیا تھا اس وقت؟ آئی تھنک تب یہ پرانی بات کر رہے ہیں یا آپ 2007 کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جب آپ اس وقت میں انڈر گریڈ میں تھا, اور اس وقت اب ٹاک شوز دیکھتے تھے کیونکہ آپ نے کہا 2010 سے آپ نے چھوڑا دیکھا. تب تو نئے نئے آئے تھے نا تب. صحیح ہے. بٹ نہیں, ان آل سیریسنیس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کانسٹنٹلی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, انگزائٹی, ہائپر ٹینشن, ینگ لوگ, اور ایسیڈیٹی, ہر بندے کو ایسیڈیٹی ہوئی, یہ ساری انگزائٹی ڈریون ہے. اچھا, پھر ان سے آپ پوچھیں تو ان کے لگا ہوتا ہے ٹی وی ٹاک شوز لگے ہوتے ہیں, اور ایک ہر وقت ایک سنسنی کمرے میں لگی ہوتی ہے. سو آئی تھنک تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا چاہیے. زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹی وی ڈراماز دیکھا کریں, اچھی پوڈ کاسٹ دیکھا کریں, ڈاکیومنٹریز دیکھا کریں, تھوڑا بیلنس. ہمارے یہاں نا ایک یہ پچھلے 10-15 سال میں بہت ہی زیادہ ایک اوور لوڈ ہو گیا ہے, انفارمیشن, نیوز, انالیسز, اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. کامیڈی ختم ہو گئی ہے ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ لوگ سارے ٹی وی ٹاک شوز ٹیون کر کے اپنی پسند کا, اور سب نے اپنی پسند کا شو لگایا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. جو سب سے بڑا اس وقت نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات سننی ہے وہ آپ کو سننے کو مل رہی ہے, آپ نے بس وہ نمبر تلاش کرنا ہے. تو آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹ جو ہے اس کی کوئی ایپیٹائٹ ہی نہیں رہی ہے, بالکل ایسے ہی ڈسکشن کی, ڈبیٹ کی, یا یہ سوچنے کی, سمجھنے کی کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی تبادلہ خیال بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ آپ نے بڑی فیسنیٹنگ بات کی ہے, خاص طور پر اگر ہم ڈیجیٹل میں آئے نا, تو اس میں تو جو آپ کے الگوریدم سیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی کوکیز کو سیو کر کے, اگر آپ نے ایک سرٹن بلاگر کو دیکھ لیا تو باقی بھی آپ کو اسی ٹاپک سے اراؤنڈ یا اسی بندے کی جو ہے نا وہ چیزیں اور ریلیٹڈ اسٹف شو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بہت سارے جو ہے نا کوکیز بھی بڑا کام خراب کرتی ہیں. تو وہ میں بلکہ آپ لوگوں کو ایک آپ کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ کریں, واچ ہسٹری از آف.
اچھا تاکہ یہ آپ کا کوئی ریگولیٹ نہ کر سکے کانٹینٹ. یہ آپ نے کوئی خاص پریکاشن لی ہوئی ہے یہ نہیں, آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کنٹینٹ ایک سرٹن ٹائپ کا کانٹینٹ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ پلیٹ فارم جو ہے وہی سجیسٹ کرے گا, سجیسٹ کرنا شروع کر دے گا. اور ہماری جنریشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اینڈ یور مائنڈ از بینگ کنٹرولڈ بائی الگوریدمس. You're being convinced of certain things. You're being taken into a certain direction. بالکل. So اپنی انٹینشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں. یوٹیوب کا استعمال میں تو صرف تب کرتا ہوں جب مجھے کوئی چیز اسپیسیفکلی دیکھنی ہو, کوئی انٹرسٹ ہو, تو میں سرچ کر کے پراپر سرچ کر کے. ایسے اگر آپ اسکرول کریں گے تو آپ کو 10,000 چیزیں ملیں گی جو آپ کو کسی بھی ڈائریکشن جو آپ کو دیکھنی ہوں گی, مطلب آپ اپنا وہ کھولیں وہ ساری وہ چیزیں سجیسٹ ہو رہی جو آپ کو دیکھنی ہیں, جو آپ کو. مثلاً پیرامڈس کی ایک ایگزامپل ہے. آپ پیرامڈس پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں اور اتنی پھر آپ کو پیرامڈس کے حوالے سے ایسی کنسپریسی تھیریز یوٹیوب دکھانا شروع کر دے گا کہ ایک کہے گا جی کہ یہ ایک اینشنٹ زمانے کا بہت بڑا پاور پلانٹ ہے, کوئی کہے گا جی کہ ایلینز ایک زمانے میں ارتھ کو رول کرتے تھے اور یہ اس زمانے کی ایک اسپیس شپ کے لیے کوئی جیسے لینڈنگ کے لیے جگہ. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے یہ جو آن لائن ریسرچ ہے یہ کرنے کے بھی جو ہے نا اویئرنیس بڑی پھیلانی چاہیے. میں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کبھی آپ کو خدا نخواستہ رات کے کسی پیر میں سینے میں کہیں پیلپٹیشن ہو نا اور آپ اس کو خدا نخواستہ گوگل کر لیں تو وہ آپ کو کینسر سے نیچے جو ہے نا سجیسٹ نہیں کرے گا کہ اس میں نو مور کر کے جو آپ کو بتائے گا نا ڈفرینٹ سمٹمز, وہ بندہ کہتا ہے یار یہ مجھے کیا ہو گیا, ایک دم اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے, اتنی انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ نے کہا کہ وہ جو آپ نے ساری آپ کو بلا وجہ کی انفارمیشن اور وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ میرا خیال ریسرچ کرنے کا بھی ایک آرٹ ہی ہے جو سرٹن آپ کو طریقے سے کرنی چاہیے. بالکل 100%. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ڈیجیٹل لٹریسی ہونی چاہیے کہ کوکیز کیا کرتے ہیں, کون سا سافٹ ویئر جو ہے وہ کتنی ٹریکنگ کر رہا ہے. وہ آپ فیس بک بہت زیادہ یوز کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں اگر آپ ایک سرٹن مطلب کرکٹ کی ریلز فار انسٹنس دیکھتے ہیں, وہ تو ایک اچھی ریلز ہیں, وہ میرے تو فیڈ پہ کھانے کی اور کرکٹ کی آ رہی ہے بس, بٹ آپ کو ایک سرٹن ڈائریکشن میں پل کر رہا ہوتا ہے ہر پلیٹ فارم. چلیں پولیٹکس میں بھی یہی ہے. اور آئی تھنک آج کی سوسائٹیز ڈیوائڈیڈ, صرف پاکستان میں یہ ڈویژن نہیں ہے, پوری دنیا میں ہر کمیونٹی, ہر سوسائٹی کے اندر اب چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے. اینڈ آئی تھنک ہماری بھی اب پاکستان میں بھی آر جنریشن آف پولیٹکس, ان کا چیلنج ایک زمانے میں ہوتا تھا نا, بہت زیادہ لوگ کہتے تھے جی پاکستان اور انڈیا میں کس طرح دوستی ہو سکتی ہے. اب اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کی پاکستانی سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے. ایک ہی محلے ایک ہی گلی میں رہنے والے جنہوں نے ایک نے شیر کو ووٹ ڈالا ہے, ایک نے بلے کو ووٹ ڈالا ہے, وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے. دس از دا چیلنج, اور یہ کوئی آسان نہیں ہوگا, یہ آگے مشکل ہوتا رہے گا. صحیح ہے. ابھی آپ پالیٹکس میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا, کب جوائن کیا آپ نے؟ ویسے تو میں نے ساری زندگی پالیٹکس بڑی کلوزلی فالو کی ہے, بیکاز مائی فادر اسٹارٹیڈ ہز کریئر وین ہی واز ویری ینگ. وہ 1993 میں انہوں نے پہلی دفعہ ایم این اے الیکٹ ہوئے, تب میری عمر 8 سال تھی. اچھا. تو تب سے ہی میں ان کے ساتھ ان کو شیڈو کرتا رہا ہوں, الیکشنز ہوں, ہر ویکینڈ پہ جب انہوں نے حلقے میں جانا میں ان کے ساتھ آنا جانا سارا کرنا. بٹ پریکٹیکل پالیٹکس میں خود 2016 میں آئی رین فار لوکل گورنمنٹ الیکشن, ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا پہلے, پھر چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا, پھر 2017 میں الیکٹ ہوا اور الیکٹ ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل. اچھا, ویسے عام فہمی کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میئر ناروال, میئر آپ ضلع کا میئر کہہ سکتے ہیں. جو لوگ سابقہ ٹرمینالوجی سے آگاہ ہیں وہ ضلع ناظم کی پہلے ٹرم ہوتی. تو چیئرمین ضلع کاؤنسل الیکٹ ہوا تقریباً 1.5 سے 2 سال. ڈائریکٹلی یہ بہت بڑی پوزیشن پہ آپ, مطلب یہ تو کوئی ایم پی ایس سے بھی زیادہ اختیارات کا حامل ہونی چاہیے, لیکن ہے نہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں. 2 سال سرو کیا, اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے پنجاب میں لوکل گورنمنٹس ڈیزالو کر دی 2019 میں. تو 2019 سے لے کے پھر 2021 تک 2 سال ہم لوگ ریسٹوریشن آف لوکل گورنمنٹس کی ایک اسٹرگل کرتے رہے, کورٹس میں بھی باہر بھی, اور ایک پبلک فیسنگ نیریٹو بھی, لوگوں کے سامنے بھی مقدمہ رکھا, اور اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کے اوور آل جو ایک مقدمہ ہے اس کو بڑی تقویت ملی. آج مین اسٹریم پاکستان کی پولیٹکس کا ایک میجر ایشو ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹوز میں بڑی بولڈ پوزیشنز لی ہیں. یہ وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لوکل گورنمنٹس کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتی. جو ہماری ریسٹوریشن کی اسٹرگل ہے وہ بالآخر مارچ 2022 میں
سپریم کورٹ کے آرڈرز پر ریسٹور ہو گئی، لیکن اس کو پھر ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا اس دور میں بڑا مشکل تھا، لیکن 2-3 ماہ کے لیے بحال ہوئیں. اور یہی آئی تھنک پاکستان کی جو چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، پاکستان کے جمہوری نظام کو، سیاسی نظام کو جو خطرات لاحق ہیں، اور جو ایک عام آدمی کی زندگی میں ایک آپ اضطرابی کیفیت دیکھتے ہیں اور غصہ دیکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. دن بدن زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اور میں استعارتاً یہ بات نہیں کر رہا، زندگی مشکل ہونے سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایوریج گاؤں دیکھ لیں پاکستان کا، پنجاب کا اٹھا لیں، آج سے 10-20 سال پہلے لوگوں کی زندگیاں بہتر تھیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیہاتی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. پانی کے نکاس کا مسئلہ جو ہے وہ اب دیہاتوں کے لیے اس وقت مطلب وہاں پہ جنگ عظیم کی صورتحال ہے، کیفیت ہے. اسی طرح دیہاتوں میں اب رہن سہن کا طریقہ کار ایسے ہی ہے جیسے شہروں میں ہوتا ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح ہی سپر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے. کسی دیہات میں کوئی ویسٹ کلیکشن کا نظام نہیں ہے، کسی دیہات میں کوئی سیوریج کا ہاں جی، مسائل بہت سارے ہیں، اس کے اوپر آتے ہیں. ابھی تھوڑا سا آپ کی جرنی تھوڑا ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ آپ لوکل باڈی سے ہوتے ہوئے پھر آپ اس کے اندر آئے، اور ابھی آپ آئی تھنک ابھی آج کل ضمنی الیکشن کی بھی شاید تیاری کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پڑھائی بھی اس کے ریلیونٹ کی، آپ کب آپ ایمبیشنس تھے آپ کے کہ آپ نے پالیٹکس میں ہی آنا ہے؟ یا ایک ڈرائیو تو تھی ہمیشہ سے. اور پہلے جب میں اسکول میں، کالج میں بہت ایکٹیو تھا ایکسٹرا کریکولرز میں، ضرورت سے زیادہ ہی ایکٹیو تھا. اچھا. گریڈز اتنے اچھے نہیں آئے، لیکن یہ کہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائی ہوئی تھی، اسپورٹس میں بھی، ڈبیٹس میں بھی، ویسے گریڈ سے تو وہی چیزیں کام آتی ہیں جن میں آپ ایکٹیو تھے. ہاں جی. میں تو اپنا جو اسٹوڈنٹ جرنی ہے، جو اپنی ایجوکیشنل جرنی ہے، میں اس کو بڑا چیرش کرتا ہوں. وہ ایک زندگی کا بڑا سنہری دور تھا کہ اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے کرنے کو. پڑھائی اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو یقیناً سیریسلی لینا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، لیکن واحد چیز نہیں ہوتی. یہ میں سمجھاتا ہوں اپنے بھی اسٹوڈنٹس کو. یہ شوزیب اور سبحان آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اس ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو بھی بار بار یہ کہا گیا صرف پڑھائی نہیں ہے، آپ کی سوسائٹیز، آپ کی جو ایکٹیویٹیز اور ایونٹس اور آپ کی جو سوشلائزیشن، اور یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو آپ بھی ماشاء اللہ اسی پروسیس سے آپ اپنی ڈبیٹس ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا انڈر گریجویٹ میں لاہور اسکول آف اکنامکس. اچھا. اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آل ایشین جو یونیورسٹیز چیمپئن شپ تھی کوریا میں، وہاں پر ہم 100 یونیورسٹیز میں نمبر 5 پہ آئے تھے. صحیح. اسی طرح ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا تھا ڈبیٹس کا چائنا میں 2005-06 میں آئی تھنک. میں انٹرسٹڈ اس لیے ہوں کہ آپ تب سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ یہ اس بات پہ کنوکشن تھی کہ آپ نے نیشنل پالیٹکس میں آنا ہے. یہ مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ پہلے پاکستان کے پرابلمس اور چیلنجز بڑے کمپلیکس ہیں. کسی بھی کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ اسکلز اور ایکسپیرینس ہونے چاہیے کہ آپ کی کوئی یوٹیلیٹی ہو. میں نے مطلب یہ سارا کچھ ایکسپیرینس ایجوکیشن کے بعد آئے، ڈائیورس سارٹ آف ایکسپیرینس ان ملٹیپل سیکٹرز. میں نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ بینکنگ میں کام کیا. صحیح ہے. اور وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ تب پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی بھاری تعداد میں آ رہی تھی. انٹرنیشنل کمپنیز انویسٹ کر رہی تھیں، پرائیویٹ کمپنیز کو ایکوائر کر رہی تھیں. چائنا موبائل نے زونگ میں انویسٹ کیا. پاکستانی بینکس کے شیئرز لنڈن میں لسٹ ہو رہے تھے، MCB کے شیئرز لسٹ ہوئے. یہ وہ ٹرانزیکشنز ہیں جن پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. MCB کو مے بینک نے ایکوائر کیا. بہت ساری لوکل کمپنیز کی کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹنگ. سو یہ میں نے 2 سال ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ بینکنگ میں میرل لنچ KSB کے ساتھ کام کیا کراچی میں. اچھا. میں نے اپنی پروفیشنل جرنی وہاں سے شروع کی. پھر آئی کنٹینیوڈ دیٹ، اور لاہور میں ایک اسی طرح انویسٹمنٹ ایڈوائزری کا فرم ہے، اس کے ساتھ کام کیا پاور سیکٹر میں. پھر میں ماسٹرز کرنے امریکہ چلا گیا. اور اس وقت ایک چوائس تھی کہ ٹپکلی جو انویسٹمنٹ بینکرز ہوتے ہیں وہ MBA کی ڈگری کرتے ہیں. اینڈ آئی واز آل پریپیئرڈ فار آل آف دیٹ، بٹ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میرا جو لانگ ٹرم ایمبیشن ہے اور انٹرسٹ ہے وہ کنسلٹنگ یا بینکنگ میں نہیں ہے. یہ مطلب آئی انجوائڈ دیٹ، اور وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا، اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ. میرا لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں تھا. آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگز ورک، ہاؤ دا ورلڈ آف فائنانس ورکس. تو پھر میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں. اور وہاں کا فیلز انسٹیٹیوٹ آف گورنمنٹ ہے جو آئی تھنک امریکہ میں
پبلک ایڈمنسٹریشن کا سب سے پرانا ادارہ ہے. پرانا ہونے کے علاوہ جو اس کی ایک چیز ہے وچ میکس اٹ اسٹینڈ آؤٹ فرام ادر انسٹیٹیوٹس اور اسکولس آف دا سیم کیٹیگری, کہ وہ فوکس کرتا ہے لوکل پرابلمس پر, سٹیز پر, کہ ہاؤ ٹو مینیج اینڈ رن سٹیز ان اے بیٹر وے, لوکل گورنمنٹ کے ایشوز کیا ہوتے ہیں, پبلک فائنینس ایک میکرو لیول پر پورے ملک کی اکانومی کے کچھ اور ڈائنامکس ہوتے ہیں, بٹ دین اگین لوکل اکانومی کے, فار انسٹنس اگر آپ نے ایک شہر کی اکانومی کو دیکھنا ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ کو دیکھنا ہے, اس کو اکنامکلی کمپیٹیٹیو بنانا ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ یہ پروگرام مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا فٹ تھا. تو وہاں پہ میں نے 2 سال ماسٹرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن کا. اچھا. اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں پھر آئی گاٹ ایونچولی کانوکیشن پہ, کچھ بہت بڑا کانوکیشن ہوتا ہے, اس میں کچھ لوگوں کو اوارڈز ملتے ہیں. یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے پبلک پالیسی پڑھا ہے, اور جو لوگ سگنیفیکینس کو جانتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. تو وہاں پہ پھر وہی پالیٹکس والی بات, آئی تھنک وہ چیز ہمیشہ سے اندر رہی. تو وہاں پہ جب میں تھا تو آئی بیکیم ویری ایکٹیو ان انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ گورنمنٹس بڑی روبسٹ ہوتی ہیں امریکن یونیورسٹیز میں, اور آئی تھنک ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. جسے اسٹوڈنٹ یونینس کہتے ہیں, وہ ایکچولی اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو آئی گاٹ ریکگنیشن فرام دی یونیورسٹی. پھر میں نے ورلڈ بینک میں کچھ دیر کام کیا, سٹیز پر, ٹرانسپورٹ پر, کلائمیٹ چینج پر بریفلی. اس کے بعد بریفلی ان دا سینس میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, WRI ایک انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑا کلائمیٹ چینج کا, وہاں پہ فیلوشپ کی. پھر میں اپنا سفر جو ہے اس کو امریکہ سے پاکستان کے قریب لانے کی جستجو میں آ گیا کہ اب پاکستان واپس بھی جانا ہے. صحیح ہے. تو کچھ عرصہ میں نے سعودی عرب میں کام کیا. اچھا. کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں, اینڈ آئی ورک دیر. اور پھر میں نے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا لوکل گورنمنٹ سے 2016. بہت بہت آپ کی میسو اور لانگ جرنی ہے. آپ نے بتایا کہ پبلک پالیسی آپ نے پڑھا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کا آپ کو ایکسپوئر ہوا, کارپوریٹ کا ایکسپوئر ہوا, آپ نے باہر کی ڈیموکریسی بھی دیکھی, اور پھر واپس آپ نے یہاں پہ جوائن کیا. تھوڑا سا کرٹیکل کویشچن ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے پالیٹکس جوائن کرنے کی, یا پھر آپ نے بتایا کہ آپ کی آفس سے شروع سے بھی ایک ایکسپوئر تھا, اگر آپ کے والد صاحب PTI میں ہوتے تو کیا آپ بھی آج PTI میں ہوتے, یا آپ سوچ سمجھ کے PMLN آپ نے جوائن کی اور آپ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا؟ یہ سوال اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ اگر مسلمان نہ ہوتے بالکل تو کیا آپ آج دین اسلام کا نام لیوا ہوتے, یا آپ کو کسی اور دین کا پتہ ہوتا؟ انسان کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آف کورس آر ڈریون. یہ ہر مسلمان سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے, بلکہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے, کنوکشن ہونی چاہیے, اور اس کو تقابل کرنا چاہیے باقیوں کا بھی. سو مطلب آپ کی زندگی کے بہت سارے حالات تو پری ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, آپ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, اور چوائس آپ کہہ رہے ہیں مطلب کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں. بہت ساری آپ کی جو زندگی کی ٹریجیکٹری ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہوتی ہے جب آپ ایک گھر میں, ایک خاندان میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بٹ آئی تھنک کہ PMLN جب وین وی ور ینگ تو وی سو اے ویری ڈفرنٹ پاکستان. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ جرنی ہے, اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں تو ون تھنگ از ویری کلیئر کہ پاکستان کی ہر بڑی جو ڈیولپمنٹ کی اچیومنٹ ہے, ڈیولپمنٹل جرنی کی اچیومنٹ ہے, اس پہ PMLN کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. اور PMLN ایک پارٹی ہے جو واقعی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں دیکھ لیں, چاہے وہ اکنامک پالیسیز کے حوالے سے دیکھ لیں, پاکستان کو لبرلائزیشن کا ایجنڈا دینا, ان ساری چیزوں کے پیچھے PMLN. اور بھی کافی ساری چیزوں کے پیچھے PMLN ہے. خیر اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ود ان دا پارٹی جو ڈسکشن ہوتی ہے یا ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کو جو بھی کریٹیکل موقع ملتا ہے تو آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کوئی آپ کا ایسا انوائرمنٹ ہے اندر ود ان دا پارٹی؟ بالکل. دیکھیں, اگر کسی پارٹی کے اندر انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ بزنس ہو, یا وہ ایون فیملی ہو, اگر وہاں پہ ڈائسینٹ یا ڈسکشن یا ڈبیٹ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ انسٹیٹیوشن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. کیونکہ انسٹیٹیوشنز وہی سروائیو کرتے ہیں جو ایوالو کرتے ہیں, اور وہ ایوولوشن تب ممکن ہوتی ہے کہ جب آپ ریسیپٹیو ہوں ٹو نیو انفارمیشن اینڈ یو اڈیپٹ, اینڈ یو کین ناٹ اڈیپٹ انٹل یو نو کہ یو نو وٹ یو آر فیسنگ. آئی تھنک پاکستان از ایوالونگ ویری کوئکلی. جب 2016 میں نے سیاست شروع کی ایز اے 31 year old, and now I'm 39 years old, I think میں ایکچولی ہر 6 ماہ بعد
آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس چینج ہو رہی ہے. اور 2024 کا الیکشن جو ہے یہ اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, یہ ایک ڈیموگرافک چینج جو پاکستان میں آ رہا ہے. جن لوگوں نے محنت کی, جن لوگوں کی بالکل 24 کا الیکشن تو بہت کچھ اپنے اندر ہے. میں ابھی اس کے بعد آ رہا ہوں کلاس سوالوں سے پہلے کر کے آپ ہی کی جرنی سے. اب ڈائناسٹیکل پالیٹکس کے اوپر جب سوال ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں؟ اس کے اوپر یہ بہت ایک ڈبیٹ ہے اور اس پہ ہم ایک پوائنٹ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ کوئی میرٹ نہیں ہے تو یہ ڈی میرٹ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایلیجیبل ہے, کوئی بندہ اس قابل ہے کہ وہ کمپیٹ کر کے اس تک پہنچے تو اس کو حق ہونا چاہیے, لیکن صرف کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بھی خاص سیٹ نہیں ملنی چاہیے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, معذرت کے ساتھ اگر واقعی حقیقت اور سچ کوئی سے کام لیا جائے تو اٹ از اے بروکن سسٹم. یہ یہاں پہ نئے لوگوں کے لیے اس سسٹم میں آنا جو ہے, خاص طور پہ جو پبلک سروس ڈریون ہوں یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے لیے ناممکن ہے. نئے لوگ صرف وہ آ سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہو, یا وہ کسی نہ کسی طرح ایلیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, پاورفل ان کے ایلائز ہوں یا کنیکشنز ہوں, تو ان کو ایک تعارف مل جاتا ہے. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے, کسی نئے اسپائرنگ پولیٹیشین کے لیے اسپیس بنانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو پھر قدرتی طور پہ ہر سیاستدان کی, مطلب ڈائناسٹک پالیٹکس دنیا کے ہر نظام میں, صرف فرق یہ ہے کہ ڈائناسٹک پولیٹیشنز باقی سسٹمز میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی پولیٹیشنز کے ساتھ, تو وہاں پہ تعداد کم ہوتی ہے. کہیں پہ امریکہ میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے ڈائناسٹک پولیٹیشنز کی. ادھر ساؤتھ کوریا, جاپان میں بہت زیادہ ہے. ہاں جی, کافی ایگزامپلز ہمارے بر صغیر میں مل جاتی ہیں. بر صغیر میں بھی بہت زیادہ ہیں, انگلینڈ میں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جو کمپیٹ کر کے لوگوں کی ایسپریشنز کو زیادہ اچھی طرح ایکسپریس کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, اس کو تو پورا حق ہے. لیکن یہ کہ کسی پہ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ سیاستدان کا بچہ ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. بٹ سب کے لیے موقع ہونا چاہیے. یہ اس بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی کوئی آر نہیں ہے. اور وہ ایک اور ڈسکشن ہے کہ سسٹم کو کیسے ہم کھول سکتے ہیں لوگوں کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوکل گورنمنٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کے بغیر اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بغیر, اسٹوڈنٹ یونینس بھی بہت ایکول پلر آف ڈیموکریسی. اور یہ اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اوپن کرنا ہوگا اپنے آپ کو, نئے لوگوں کے لیے اسپیس پیدا کرنی ہوگی. اور پی ٹی آئی نے کی ہے, لیکن پرانی پارٹیز شاید ابھی, کیونکہ وہ پرانی ہیں, ان کو اڈیپٹ کرنے میں, ایوالو کرنے میں ٹائم لگے گا. بٹ اب ان میں بھی اسپیس پیدا ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ گورنمنٹ, اسٹوڈنٹ یونینز, ان کو بحال کریں. اور وہ جو ایک لیگسی, ایک چھاپ یا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اگر آج آپ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اوپن کریں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ریسٹور کریں گے, جی ہاں, کافی اور فریش بلڈ ملے گا آپ کو, اور اچھی پالیٹکس ہوگی. اب آپ کو وہ ایک زمانہ آیا تھا بیچ میں جب اس پالیٹکس کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے اور ویپنائزیشن ہوئی, لیکن اب پاکستان بہت بدل چکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی پاکستان بہت بدل چکا ہوا ہے. اور 2024 میں کافی لے لیں ساتھی, آگے کریٹیکل کویشچن آ رہے ہیں اور بھی, لیکن آپ بڑا اچھا ایڈریس کر رہے ہیں. اور ابھی جو آپ نے ایکنالج کیا پی ٹی آئی کو, اس پہ ضرور ہمارے آڈینس جو ہے وہ آپ کو داد دیں گے. 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے احمد بھائی, اس میں جو پوری آپ کی پارٹی کی جو پوری کیمپین بنی یا منشور ڈیزائن ہوا, جو مارکیٹنگ کیمپین تھی, اس میں کوئی آپ کا ان پٹ یا کوئی تھا, کوئی آپ کے کنٹریبیوشن وغیرہ جو؟ بالکل جی, لوکل گورنمنٹ کا جو اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, جو مینیفیسٹو کے اندر لوکل گورنمنٹس کا چیپٹر تھا, اس کے وہ انچارج تھے. اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. اویس لغاری صاحب تھے. تو جو لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے وہ ہاں ظاہر وہ تو آپ کا اس میں خاص ایک نیش ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا کہ جو اوور آل کمیونیکیشن تھی پی ایم ایل این کی, یا جو سلوگن تھے, یا جو مارکیٹنگ کیمپین تھی, وہ تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ ویک تھی؟ دیکھیں, میں آنیسٹلی وہ بات کروں گا جو میں دیکھ کر آیا ہوں.
اور میں اتنا تبصرہ کروں گا جتنا کہ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اس کا نہیں حق ادا سر کر نہیں سکتا سر، ہوں. یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ پاکستان پورے میں بطور شہری بطور میں ووٹر ابھی دیکھیں، میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی ظفروال 3-3.5 مہینے ظفروال گزار کے آ رہا ہوں، اور جو چیز آنکھوں سے انسان نے دیکھی ہوتی ہے وہ اس پہ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں کیمپین کر رہا تھا پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر، وہاں پی ٹی آئی نمبر 4 پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنی توقع سے، جو ہماری لوگوں کی توقعات تھیں، اس سے کم از کم 3 گنا زیادہ ووٹ لے کر گئی ہے جو کینڈیڈیٹ وہاں میدان میں تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرانی پارٹیز ہیں یا لیگسی پارٹیز ہیں، صوبائی سیٹ کی بات کر رہے ہیں، صوبائی پی سیٹ ٹی آئی فورتھ پہ آئی ہے. فورتھ سیکنڈ تھرڈ پہ کون تھے؟ سیکنڈ تھرڈ پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے ہیں، جن میں سے ایک کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، اس دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا. ایک کینڈیڈیٹ پہلے پی ایم ایل این میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں گئے، پھر پی ایم ایل این میں آنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسی طرح پارٹیز چینج. ابرار الحق صاحب نہیں کھڑے ہوئے اس بار آپ کے؟ ابرار الحق نہیں، اچھا یہ وہ قومی اسمبلی کے حلقے وہاں پہ ابرار الحق صاحب چھوڑ گئے، وہ تو میرے خیال شاہدرہ میں شاید، پتہ نہیں انہوں نے کنٹیسٹ نہیں لڑا، پھر شاہدرہ سے بھی بیک آؤٹ کر کے وہ. یہ بات جو ہے نا آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی جو چینجنگ ریالٹیز ہیں اس میں ایک نیا پاکستان ایمرج کر رہا ہے. وہ اس کی ایوریج ایج 20-21 سال ہے. اس کی پریفرنسز، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دیہات میں رہتا ہے تو شاید وہ کوئی دیہاتی ہے. وہ اتنا ہی اربن ہے جتنا لاہور کے اندر رہنے والا اربن ہے، اپنے فیشن میں، اپنی پریفرنسز میں، ٹک ٹاک نے، اسنیک بالکل وہ اتنا ہی سرٹن اماؤنٹ آف کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے جتنا ایک شہر میں بیٹھنے والا بندہ. وہ اب بہت سارے پولیٹیشینس کے نا الیکشنز میں نغمے دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تک وہ پرانے عالم لوہار سٹائل گیت بنا رہے ہیں. جو ینگ بچے ہیں دیہاتوں میں وہ مطلب ہٹ ٹریک سن رہے ہیں، وہ اسپوٹیفائی بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور فیشن سینس دیکھ لیں آپ دیہاتوں میں جا کے، باربر شاپس دیکھ لیں. اور یہ میں آپ کو بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہیئر سٹائل چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں جو بن رہے ہیں وہ لاہور کے بڑے بڑے سیلونز میں فیل ہو رہے ہیں، وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں. صحیح. تو یہ تو باقی ٹرینڈس بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں. اور اس میں بولے خرم دستگیر صاحب کا میں الیکشن کے اگلے دن ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہوا ہے، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا بس اپنے اسٹوڈیوز میں یا اپنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ گرین روم بنا لیں اور ایک دن میں 4 ٹک ٹاکس نکالا کریں، تب ہم جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں کمیونیکیشن، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اولڈ فیشن لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ خود نمائی ہے، لیکن دس از کمیونیکیشن. ہر ووٹر کا حق ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں اپنے کینڈیڈیٹ کو جانوں، پہچانوں، سمجھوں. کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو صرف صبح اٹھ کے کیمرہ آن کر کے یہ کہتے ہیں آج میں نے ناشتے میں یہ کھایا، یہ سیریل بنایا، یہ آج میری بہن آئی ہوئی ہیں، دیکھیں کیا لے کے آئی ہیں. ملینز آف فالوورز ہیں اس طرح کی، بہت ساری پوڈ کاسٹ ہیں یا یوٹیوبرز ہیں. ایسے ہی تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کتنا ہیلدی ہے سوسائٹی کے لیے اور کتنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ٹرینڈ ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ بہرحال یہی ہے. سو پولیٹیشین کی تو ایک زیادہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. پولیٹیشین ہیز ٹو پٹ himself or herself out there to the people. اور آئی تھنک وہ پرانے چیزیں بریک کر رہی ہیں. جو پرانے جو ایون سیاستدانوں کی جو ادائیں ہیں میرے خیال میں کہ اس طرح کر کے شال ڈالی اور اس طرح کر کے یوں کیا اور اس طرح کر کے مونچھوں کو وٹ دیا، آئی تھنک یہ اب لوگوں کو پسند نہیں ہیں چیزیں. اور کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بی یور سیلف، بی جینون. نہیں ویسے لوگوں کو کافی پسند ہے، اسپیشلی ٹک ٹاک میں ایک سیاستدان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوتا ہے، سلو موشن میں چلتا آ رہا ہوتا ہے، چھاتی چوڑی کر کے گاڑی سے اترتا ہے اور آگے کسی کو ملتا ہے اور وہ گزرتا ہے، تو اس میں تو وہ کیپشن لکھا ہوتا ہے جناب عمران خان انٹری، عمران خان دبنگ اسٹائل. تو یہ تو کافی چلتا بھی ایک سرٹن اس میں. چلتا بھی ہے، بٹ میرے خیال میں صرف اب مونچھوں کو وٹ دینے سے اور کلف والے جوڑے پہننے سے، یہ فیصلہ باد میں شاید نہ چلتا ہو مونچھوں کو وٹ دینے. اور یہ ہے ایک مطلب دیکھیں لوگ آتھینٹسٹی اور آتھینٹک رہنا چاہیے. اب بہت
تیزی سے زمانہ چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہر الیکشن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرنیج نیٹ ورکس ہیں، مثلاً 1993-97 میں جب میرے والد صاحب پولیٹکس میں تھے تو حلقے میں کوئی 150-200 لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایم این اے کا فیصلہ کرتے تھے. صحیح. وہ 100 لوگوں کی اکثریت کس کے ساتھ ہے، اس پہ سیٹ کا فیصلہ ہو جاتا تھا. 93 کی میں بات کر رہا ہوں. اوور 5 ایئر سائیکلز آف الیکشنز میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیسے تبدیل ہوا ہے. وہ 150 جو ہیں وہ گاؤں کے چودھری آپ کہہ لیں گے، 100 چودھری اس کے نیچے سارے 100 سے 200 ہوئے، جی 200 سے میرے خیال ہے 2002 میں 500 ہو گئے. 2008 کے الیکشن میں پہلی دفعہ یہ چیز میں نے محسوس کی کہ کچھ ایسے دیہات تھے جہاں ہم گئے جہاں 2002 میں مشرف دور میں ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں پڑا تھا، کچھ ایک بیلٹ تھی ایسی، اور ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ بھی نہیں دینا. ہم لوگ چلے گئے، نوجوان تھے اس وقت، ہم نے کہا چلو کیمپین ہے، جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نکال دیا، منع کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں. اب ہم لوگ واپس جا رہے تھے، میرے ساتھ میرے دوست تھے، کچھ اور حلقے کے لوگ تھے. تو ایک گروپ آیا نوجوانوں کا اور وہ پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ ابھی جہاں سے آ رہے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ آپ کو سنایا ہوگا، ہمارا فیصلہ تو نہیں سنایا. اچھا. آپ نے ہم سے ووٹ مانگا ہے. ناؤ ایوری سنگل ووٹر میٹرز. یہ 2008 کی میں بات بتا رہا ہوں. اور مجھے اس وقت سے یہ تبدیلی یہ نہیں کہ یہ ایک دم 2024 میں آئی ہے، یہ ہر سال گریجولی مطلب الیکشنز آر گیٹنگ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ. 2018 کے الیکشن میں چند میرے خیال ہے یہ ہزاروں میں تعداد چلے گی. 2024 کے الیکشن میں، اس الیکشن میں جو ظفروال میں ہوا ہے پروونشل اسمبلی کا، پرسنلی میں نے 2.5 مہینے کے اندر کم از کم وداؤٹ ایگزیجریشن 25,000 لوگوں سے خود ملا ہے، ہاتھ ملائے ہیں یا جھپی ڈالی ہے یا ووٹ مانگا ہے، اور پھر جا کے ہمیں 33,486 ووٹ ملے صوبائی اسمبلی میں. صحیح ہے. یہ اب آنے والی پالیٹکس یہ ہے کہ آپ جو زیادہ محنت کرے گا، لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہے گا، آئی تھنک آگے سیاست میں وہ کامیاب ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہو، کیونکہ ڈور ٹو ڈور کیمپین جو ہے نا وہ میرے خیال میں بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. جب آپ کسی بھی ووٹر کے پاس جاتے ہیں، انکار کوئی بھی نہیں کرتا. ایک بہت بڑی تعداد یہ بھی ہے کہ جو انکار نہیں کرتی، اب تو کہتے ہیں ہاں جی ووٹ تھوڑا ہی ہے. 6 بندوں سے کمٹ اس نے کیا ہوتا ہے، اور اس بار تو بہت سا ہوا بھی. لوگوں نے کمٹمنٹ کی، بریانیاں کھائیں سرٹن کیمپ سے، انہیں کے ٹرانسپورٹ پہ گئے، بیلٹ باکس کے پیچھے جا کے ٹھپا جو ہے وہ اپنی مرضی کی پارٹی پہ لگایا. تو یہ تو ایک ویو بھی جو آتی ہے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو ایک نیشنل نیریٹو ہے آپ کا، وہ بھی آئی تھنک میٹرز تو کرتا ہے. یہ ڈور ٹو ڈور والا تھوڑا سا پرانا طریقہ شاید ہو رہا ہے. یہ جو میں آپ کو 25,000 اچھا ویسے آپ کا میں یہاں پہ سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، ناظرین میں دیکھ رہے ہوں گے ظفروال کا جو علاقہ جس کی بار بار ایگزامپل دے رہے ہیں، خیر بہت سے لوگوں کا کلیم ہے، غلط ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کہ نون لیگ نے بہت کم سیٹیں جیتی ہیں، لیکن جو کم سیٹیں بھی جیتی ہیں، مثال کے طور پر اگر 20 سیٹیں بھی جیتی ہیں تو یہ ان کی ایک جینون سیٹ ہے. ظفروال میں واقعی نون لیگ اور احسن اقبال صاحب کی پرسنل ورکنگ ہے، احمد صاحب کی پرسنل ورکنگ ہے، جو جینون اگر 20 سیٹیں بھی جیتے ہیں تو یہ ظفروال والی ان میں سے ایک ہے. تو آپ ذرا زیادہ ہی جیتے ہیں، زیادہ جیتے ہیں، وہ تو obviously جیتے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی بنا رہے ہیں، لیکن بٹ اللہ کا شکر ہے. اور یہ میں نے یہ بات چند دن پہلے فیس بک پر بھی پوسٹ کی ہے کہ فارم 45 سب کو ایک جیسے ملے ہوئے ہیں آپ کے حلقے میں. پی 54 کے سارے کینڈیڈیٹس کے لیے میں نے یہ کھلی آفر ہے. صحیح ہے. اور آج سیٹرڈے ہے، تو کس دن آپ کا، جس دن بھی آپ کا یہ لائیو ہوگا اس سے اگلے دن کا کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، سارے اپنے فارم 45 جو ہیں اس کا پلندہ لے آئیں، اور سب کے پاس سیم کاپی ہونی چاہیے. وہی پریزائڈنگ آفیسر نے لکھی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے رزلٹ کمپائل کر لیتے ہیں. اور جو جیتا ہوا الیکشن، پھر بائی الیکشن جو کہ میں لڑ رہا ہوں، جی ہاں، وہ جو بھی بائی الیکشن میں لڑنا چاہتے ہیں ہم سارے اس کے حق میں 10 اچھا ہے، بہت بڑی آفر آپ نے دے دی ہے. احمد بھائی کو 10 بازار کروانا تو جی آپ لیں ان کی آفر، اور چیلنج بلکہ قبول کریں. یہ بڑی اچھی ایک شرط انہوں نے عائد کر دی ہے. نہیں لیکن اگر پھر ہم ان کو بھی 10 بازار کرنا، جی ہاں ان کو بھی ہونا پڑے گا اگر وہ اپنے دعوے میں ضرور ثابت نہ ہوئے. لیکن یہ اس پہ بھی دیکھیں میں نے یہ پوسٹ کی فیس بک پر، تو اب مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پوسٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سارے فارم 45 تبدیل کرنی ہے.
تو میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یار مجھے میرے پاس کون سا جادو ہو سکتا ہے کہ جو 8 فروری کو فارم سارے کینڈیڈیٹس کو ایشو کیے گئے نہیں یہ بڑی ہی کمال اس بات کی ہے. سیاہی کیسے بدل سکتے ہیں؟ بالکل ایسی بڑی ہی کمال بات ہے. کاش سیم آفر میاں محمد نواز شریف صاحب NA 120 کے اندر بھی کر دیں. آپ کے حلقے میں تو آپ نے بالکل یہ کیا, آپ کلین سوئی ہو, آپ نے ون ہے بڑی کلیئر کٹ. لیکن یہ سیم 45 کا پیمانہ جو ہے نا ہر حلقے میں ہونا چاہیے. 45 فارم 45 سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں دکھانے, 18 میں بھی نہیں پورے ہوئے تھے تو ابھی کیوں اتنی مصیبت پڑ گئی ہے کراچی میں, لاہور میں. یہ فارم 45 کو کم از کم پیمانہ آپ رکھیں یار. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اب بہت زیادہ جھوٹ شروع ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ فیبریکیشن شروع ہو گئی ہے فارم 45 کی. یہ کوئی مطلب فارم 45 کوئی فیڈرل بورڈ کی صنعت کی طرح کا ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے جس پہ سیل شیل لگی ہوئی ہے. یہ تو ایک عام کاربن کاپی پیپر ہے, اس پہ آپ لگا کے وہ جو ٹریسنگ پیپر ہوتا ہے, کاربن پیپر ہوتا ہے, جو مرضی لکھ نہیں وہ تو ہے, لیکن اصل والے بھی تو ہے نا جو آپ نے ابھی کنڈیشن لگائی ہے. اصلی وہی فارم کی کاپیز ہی ہیں نا وہ جو کاربن پیپرس ہوئی ہیں. اور اب بہت زیادہ اس میں فیبریکیشن بھی شروع ہو گئی ہے, ہر جگہ لوگوں نے نئے فارم 45 نکال لی, لیکن کریج بھی نہیں ہے کسی کے پاس. کسی کے پاس پورے فارم 45 اتنی محنت ہی لوگوں نے نہیں کی کہ اپنے پولنگ ایجنٹ سے فارم 45. بالکل ایسے میں اب یہ جب بات کر رہا ہوں مجھے خود 2 ہفتے لگے ہیں سارے فارم 45 اکٹھے کرنے. اچھا اپنے پولنگ ایجنٹ سے؟ اپنے پولنگ ایجنٹ سے. سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں ہوا وہ موبائل فون سروس بند ہونے کا ہوا. ہمارے ووٹ خراب ہوئے. مجھے تو خیر جو کیمپین جس لیول پہ ہم کیمپین کر رہے تھے دن رات صبح شام, نہ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم تھا نہ کوئی چیز دیکھنے کا ٹائم تھا. اور آئی تھنک شاید بہت سارے ووٹرز کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا تھا الیکشن والے دن صبح اٹھ کے پتا چلا کہ آج سگنلز فون سروس بند. اس وجہ سے کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ کینڈیڈیٹس پہنچ ہی نہیں سکے جہاں پہ گڑبڑ ہو رہی تھی. جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ جو 8300 ایک سروس ہے جس کو 8-10 سال لگے ہیں لوگوں کو سمجھانے میں. ایون اب ہم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی صبح اٹھ کے 8300 پہ میسج کر کے اپنا شناختی کارڈ نمبر یہ تصدیق کر لیں کہ آپ کا ووٹ کہاں پر ہے, غلط پولنگ اسٹیشن نہ چلے جائیں. اب چونکہ وہ اور پولنگ ایجنٹس بھی اس سروس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں ہمارے بوتھ پہ, لسٹ میں آپ کا نام نہیں مل رہا, آپ کا شناختی کارڈ پہ اس گاؤں کا وہی پتہ ہے. تو اب ایک دفعہ لسٹ دیکھ لی, 2 دفعہ دیکھ لی, لیکن 8300 پہ میسج کر کے فوراً پتہ چل جائے گا کون سا پولنگ اسٹیشن ہے, کیا سلسلہ نمبر ہے, کیا وہ فوراً. لیکن وہ اس دن جو بند تھا بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بڑی بد نظمی ہوئی اور ووٹ ورنہ آپ کی لیڈ جو ہے وہ اس میں اوبیسلی اضافہ ہو سکتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے لیڈ میں اضافہ ہوتا, ووٹرز کو تکلیف کم ہوتی. اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن یا ایک گاؤں کے لوگ, پولنگ اسٹیشن ان کے گاؤں میں بنا ہوا ہے, اس گاؤں کی 2 لسٹیں ہیں. ایک لسٹ اپنے گاؤں میں ووٹ ڈال رہی ہے اور ایک لسٹ کوئی 15 کلومیٹر دور ایک اور گاؤں میں ووٹ ڈال رہی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے. جیسے ٹیڑا ایک گاؤں ہے, اس کے لوگ لیڈی میں ووٹ ڈال رہے تھے جو جموں کے بارڈر پر ہے. ایم بھائی ووٹنگ جو پیٹرنز آپ دیکھتے ہیں, ہم الیکشن سے پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ جتنے جو ووٹرز ہیں کتنے لوگ ہیں جو منشور پڑھتے ہیں. منشور کی تو بس تقریب ہی ہوتی ہے یا اس کو چھپائی ہوتی ہے اس کی. منشور پڑھ کے یا منشور کی جو پالیسی ہیں اس کے اوپر آپ کی جو ہیلتھ پالیسی ہے, ایجوکیشن پالیسی ہے یا ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہوں گے اس کو. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت کم لوگ میرے خیال ہے پڑھ پائے. اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس دفعہ منشور بڑی لیٹ دیے. الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہوا تھا, کینڈیڈیٹس کے پیپرز فائل 10 دن پہلے. لیکن یہ کہ منشور میرے خیال میں ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا منشور ہونا چاہیے. اور یہ چیز اس دفعہ میں نے کم از کم دیکھی ہے کہ بریک میں بھی آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اربن اور رورل ووٹنگ پیٹرنز بڑے ڈفرینٹ نظر آئے ہیں. صحیح ہے. یہاں اربن میں تو ہمیں اپنے کینڈیڈیٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے, بس پارٹی لیڈر کو ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں. جی آپ کے شاید ایسا نہیں ہے. اربن ووٹ نہیں, ہر جگہ پنجاب میں اربن ووٹ جو ہے وہ پریڈومیننٹلی پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو پڑا ہے, توقع سے زیادہ پڑا ہے. رورل ووٹ کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اربن ووٹر جو تو اپنا ذہن بنا چکا ہوا تھا ٹک ٹاک ریلز دیکھ کے یا اچھی سن گلاسز دیکھ کے, وہ اس سے تو آپ کنونس نہیں کر سکتے تھے. لیکن رورل ووٹر ابھی بھی سنتا ہے بات. اور رورل ووٹر بات اس لیے سنتا ہے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیہات میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ غریب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. زندگی بہت مشکل ہے, ریاست کو آپ کی پرواہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے.
جتنے بھی مسائل ہیں جو اس وقت رورل علاقوں میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو درپیش ہیں, اس کی کوئی سینسٹیوٹی بھی نہیں ہے, مطلب اس کی کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے کہ نہ وہاں پینے کا صاف پانی. اچھا, اور مزے کی بات ہے 1000 لوگوں کی آبادی ہے, چھوٹا سا ایک یونٹ ہے, اتنی آسانی سے مینیج ہو سکتا ہے. کم از کم ایک پارک ہی دے دیں, کوئی اسپورٹس گراؤنڈ ہی دے دیں. ان لوگوں کی زندگی صرف اس گاؤں کی حدود کے اندر ہی ان کی ساری زندگی ہے, دن رات صبح شام. اور یہ پاکستانی ہیں, ان کی آبویسلی, اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ لوکل باڈی سے ریلیونٹ ہیں. تو ابھی آبویسلی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو وہ الیکشن کروایا اور نہ ہی بلدیاتی نظام بھی پورا بلڈوز کر دیا. تو پنجاب میں آج کا دن 25 فروری ہے اور مریم نواز صاحبہ شاید حلف اٹھا چکی ہیں ایم پی اے کا, اور آبویسلی وزیر اعلیٰ بن جائیں گی. الیکشنز ہوں گے لوکل باڈیز کے آئندہ. الیکشنز لوکل باڈیز کے اوور ڈیو ہیں, لوکل گورنمنٹس کے. یہ الیکشنز 2022 میں ہونے چاہیے تھے بالکل, اور 2024 آ گئی ہے. پی ایم ایل این نے اپنے مینیفیسٹو میں بڑی بولڈ کمٹمنٹس کی ہیں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے, جن میں سے ایک کمٹمنٹ یہ ہے کہ یہ پروونشل گراس ریونیو ریسیٹس یعنی پروونشل ریونیو کا 30% لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کرے گی. اور میرے خیال میں اگلے 5 سال پی ایم ایل این کے پاس ٹائم ہے, ایمپل ٹائم ہے, کہ اگر ہم ایک اچھا بلدیاتی نظام کھڑا کر کے ریسورسز کو لوکل لیول پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو واقعی ایک ریولوشن آ سکتا ہے پنجاب کے عام شہری کی زندگی میں. صحیح ہے. تو مطلب الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے, مطلب ابھی دوبارہ سے الیکشن ایکٹیویٹی ہے وہ ساری. بالکل. اور جو اپنی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ جو عام آدمی کا الیکشن کے یا پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا راستے بہت مسدود ہیں کرنٹ سسٹم میں, لیکن یہ لوکل باڈیز ایک ایسا راستہ ہے جو کہ عام آدمی بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر اپنی جگہ بھی بنا سکتا ہے اور ایک اچھی پوزیشن پہ بھی پہنچ سکتا ہے. اور بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا اس دفعہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں, بہت بڑے سرپرائزز آئیں گے. اچھا, اس میں بھی سرپرائزز آئیں گے؟ بہت بڑے سرپرائزز آئیں گے. آئی تھنک پریڈومیننٹلی ینگ لوگ الیکشنز میں کامیاب ہوں گے. اچھا, ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں لوکل باڈیز میں. کیسے مطلب نیشنل میں دیکھ رہے ہیں, نیشنل میں تو وہ تھا نیریٹو تھا لیڈر کا, بڑے لیڈر کا, جو جیل میں ہمدردی بھی تھی. لوکل میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ جب ووٹر کی اکثریت نوجوان ہے تو اگر آپ ویسے ہی لاجکلی یہ دیکھیں کہ ایک گروپ ہے جو اکثریت میں ہے, اس گروپ کے زیادہ نمائندے الیکٹ ہوں گے. آپ کو نوجوان کینڈیڈیٹس بہت زیادہ نظر آئیں گے. صحیح. کاؤنسلر لیول پر, یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے لیول پر. اور آپ کے خیال میں یہ جماعتی ہونے چاہیے یا غیر جماعتی بیس پہ ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں تو جماعتی ہونے چاہیے, اور سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے کہ جماعتی بیسس پہ ہونے چاہیے, پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے. میرا ایک اور خیال ہے, اب پتہ نہیں وہ ممکن ہے کہ نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی اسٹیپولیشن لگانی چاہیے کہ پارٹیز جو ہیں وہ اب ڈائریکٹلی الیکٹڈ جو سیٹس ہیں ضلع میں, اس کی سرٹن پرسنٹیج جو ہے اس میں 35 یا انڈر 35 کینڈیڈیٹس لے کے آئیں, ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے اس میں صرف ویمن کینڈیڈیٹس لے کے آئیں, تاکہ ان پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور کیا جائے کہ وہ ینگ لوگوں کو بھی ریپرزنٹیشن دیں اور خواتین کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس پر بھی ریپرزنٹیشن دیں. سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں بھائی, سسٹمز کے اگر ہم دیکھیں نا جو ہمارا ڈیموکریسی کا ہے, اس میں بھی آپ کے خیال میں کوئی تھوڑی سی مطلب مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ کیونکہ اگر ایک اور سسٹم کی بات ہوتی ہے متناسب نمائندگی والا سسٹم, آئی تھنک وہ بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اسی سسٹم کے اندر ایک بہت ساری وہ بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے 20 لاکھ ووٹ لیے ہے کرنٹ نیشنل لیول کے اوپر, کسی نے 25 لاکھ ووٹ لیے, نیشنل اسمبلی میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایسے سینیریو میں جو استحکام جیسی پارٹیاں جو نہ آئیڈیالوجی ہے نہ کوئی ان کی بہت زیادہ ورکنگ ہے, الیکٹیبلس کی بیس کے اوپر, خالصتاً الیکٹیبلس کی بیس کے اوپر وہ 2 اور 3 سیٹیں لے کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. مسلم لیگ کاف کا پورے پاکستان میں ایک زمانے میں نہ کوئی نیریٹو, نہ کوئی ان کی آئیڈیالوجی, نہ کوئی ان کی تنظیم, لیکن الیکٹیبلس کی بیس کے اوپر 2 سے 3 جب سیٹیں وہ لے لیتے ہیں تو پورے پاکستان کی جو سسٹم ہے اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اور وہ بھی تو اس سارے سینیریو کے اندر جو متناسب نمائندگی والا سسٹم ہے, اس طرف نہیں ہمارے کوئی جو تھاٹ لیڈرز ہیں وہ سوچتے ہیں. میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ از اے گریٹ پلیس ٹو انٹروڈیوس پروپورشنل ریپرزنٹیشن. خاص طور پہ اگر پہلے تو ایک سوال اب ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ضلع کا یونٹ ہے کیا یہ سسٹینیبل ہے, کیونکہ آج کا ضلع جو ہے, جو انگریز دور میں جو ضلع تھا, آج 10 گنا زیادہ آبادی ہو گئی ہے ان جورسڈکشنس. صحیح ہے. مینیجبل ہیں کہ نہیں ہیں, فاصلے بہت زیادہ ہیں, آبادی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں بہتر تو ہوگا کہ چھوٹے یونٹس بنائے جائیں اور ضلع ختم کر کے
تحصیل کو ہی پرنسپل یونٹ تصور کیا جائے. آئیڈیلی یہ ہوگا. آپ ضلع کو ختم کر دیں, آپ تحصیل کو ڈسٹرکٹ بنا دیں. آپ کے پاس اتنی بیوروکریسی ہے, سب کچھ ہے کہ آپ اس کو ری ایڈجسٹ کر کے. اوور امپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے, مطلب اسپورٹس ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, اس میں ڈسٹرکٹ میں بھی بندے بھرے ہوئے ہیں, تحصیل میں بھی بندے بھرے ہوئے ہیں, کام کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھ کے واقعی اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے, یونٹ سیٹ کریں, اور پھر اس یونٹ کا جب الیکشن ہو تو اس میں جو ہاؤس کی کمپوزیشن ہے, آئی تھنک پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایک بہت اچھا طریقہ ہے. بالکل مختلف گروپس کو نہیں, بہت آئیڈیل ہے, لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فیوچر میں کہیں. نہ کوئی ڈبیٹ ہے, نہ ہی چاہیے. دیکھیں یہ وہ چیزیں کہ جو یہ پولیٹیکل سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات ہے, یہ کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی یا ایک اکثریتی پارٹی نہیں کر سکتی. جیسے آئین جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ بنا تھا, اسی طرح 18ویں ترمیم کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی. ایک اکثریتی جماعت لیجسلیٹ کر کے نظام لے کے آ سکتی ہے, لیکن اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ سارے پارٹیسپنٹس جو ہیں گیم کے, وہ کم از کم ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑی بڑی چیزوں پہ اتفاق کریں. لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی ایسے ہی بننا چاہیے کہ اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک براڈ پرنسپلس پر اگریمنٹ ہو. جنہوں نے گیم کھیلنی ہے اگر وہ رولس پہ نہیں اگری کریں گے تو پھر گیم. اچھا, آپ ساری بہت ساری باتیں بھی اور آپ کا ایکسپیرینس بھی اور آپ کی بہت ساری جو ایکسپرٹیز یا نیش ہے وہ لوکل باڈی سے ریلیونٹ ہے, لیکن یہ بھی بہت ساری اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو لیجسلیشن کے جو ممبرز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے, وہ تو ان کا کام تو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ابھی آپ آئی تھنک آپ تو قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کرنے جا رہے ہیں, تو اس کا آپ کا رول وہاں ڈفرینٹ ہوگا آئی تھنک, ہے نا, یا یہی ہوگا؟ یہ سارے وہ آئیڈیاز ہیں. ون آف دا ریزنز وائی آئی ایم انٹرسٹیڈ ان پروونشل پالیٹکس کہ لوکل گورنمنٹ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے ایئر کوالٹی کا, انوائرمنٹ کا, کلائمیٹ چینج کا, بالکل ہم لاہور والے تو بہت تنگ ہیں اس سے. پرائمریلی پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کریں, پروونشل سبجیکٹس ہیں. کوئی بھی چیز جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, روزمرہ زندگی کے ساتھ, اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو جو آپ کا ڈنگر کلینک ہے یا ویٹنری ہاسپٹل ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ ایک کسان ہیں, کاشتکار ہیں, جو آپ کا زرعی فیلڈ آفس ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اور پھر لوکل گورنمنٹ بھی پروونشل سبجیکٹ ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سوائے شخصیت پرستی کے اسمبلیوں میں ایشو بیسڈ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. نیشنل اسمبلی میں شاید ہوتی ہوگی کچھ نہ کچھ, پروونشل اسمبلیز میں کوئی پروونشل ایجنڈا پر لیجسلیٹرز کم گفتگو کرتے ہیں. آئی تھنک آپ زیادہ ینگ لوگ اس دفعہ اسمبلیز میں آئے ہیں, بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں پروونشل اسمبلی میں. آئی تھنک اس دفعہ بڑا ایک ڈفرینٹ آپ کو پروونشل اسمبلی نظر آئے گی. میں اگر ظفر میں ہوتا تو میں آپ کو ووٹ دیتا, میں آن کیمرہ کہہ دیتا ہوں جناب, کیونکہ جس طرح کے آپ تھاٹ شیئر کر رہے ہیں, گڈ لک اس کے لیے. ٹائم ہے, آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. یہ خیر جس طرح کہ آپ کا گفتگو کر رہے ہیں اور جو آپ کی پوری کیمپین ہے, وی وش یو گڈ لک. لاسٹ میں اپنے پسند کے ٹاپک پہ بھی آنا چاہوں گا, اسٹیبلشمنٹ کا رول کے اوپر, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کے کنسرنز بھی ہیں اس حوالے سے. آپ اس کو کیا انالائز کرتے ہیں, کیا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کبھی کم ہوگا کیا, یا وہ اسی طریقے سے انفلوئنس کرتے رہیں گے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی پاکستان کی حکمران ہے. جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو, تو ہم اس وقت جو برطانیہ کے بادشاہ تھے ان کی ایک ڈومینین تھے. 15 اگست کو آپ ڈومینین آف پاکستان تھے آپ, ریپبلک آپ بعد میں بنے, اور آپ نے 3 ادارے انہیریٹ کیے, وہی انڈین سول سروس, وہی برٹش انڈین آرمی, وہی جوڈیشری, وہی لوگ, وہی پریکٹسز, وہی کوڈز, وہی پروسیجرز, وہی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس. ہم نے آج تک ایک سیاسی آزادی کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا, لیکن پاکستان نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک آزاد مملکت یا آزاد ریاست کی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کیسے آزاد ہوگا, اس کی جوڈیشری کیسے آزاد ہوگی. ابھی تک تو ہم وہ کوڈ کو ہی نہیں چینج کر سکے جو کلونیل ایرا کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک آزاد ملک میں فیصلے کون کرے گا, اور وہ اس کی پہلی جھلک ہمیں فاطمہ جناح
ورسز ایوب خان میں نظر آئی. جو کچھ پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہوا ہے شاید ہم وہ تاریخی پس منظر جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ بار بار ہو چکا ہوا ہے. اور اس کا سب سے اچھا جو ایک چانس موقع ملا تھا وہ میرے خیال میں تب تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز. اس کے بعد ریلیٹیو اسٹیبلٹی آئی تھی. اس کے بعد 15 سال جمہوریت چلتی رہی جیسے بھی چلتی رہی. پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, میں اور آپ جتنی مرضی اس پہ تبصرے کرتے رہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن لوگوں نے گیم کھیلنی ہے, آپ فرض کریں لوڈو 4 لوگوں نے کھیلنی ہے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بورڈ اٹھا کے نہیں پھینکنا, گیم آخر تک کھیلنی ہے. یہ اس کے رولز ہیں, یہ سب کے سامنے لکھے ہوئے. یہ تو پھر بڑوں نے فیصلے کرنے ہیں, بڑوں نے بیٹھنا ہے. اور جب یہ حالات ایسے کبھی ملک میں کوئی ایسی آئیڈیلی کوئی ایسا رول پلے کون کر سکتا ہے. ہسٹوریکلی بھی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, اور آبویسلی بالکل آپ نے جڑ سے اس کو مسئلے کو روٹ کاز اس کی ڈیفائن کی. اور بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوئی تھی تو وہ ہماری جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے بڑا نیک شگون تھا. لیکن جب ایک تیسرا فیکٹر اس کے اندر آیا جو شاید کمپیریٹیولی امیچور بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ دوبارہ سے شروع ہوگی. بیساکھیوں پہ آئے نا. جی ہاں. تو مطلب وہ نواز شریف کو گرانا, سارا پروجیکٹ لانچ کرنا, اور جو کیا کچھ ہو چکا ہے. مطلب کچھ وونڈ جو ہوتے ہیں وہ بڑے تازہ ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں. لیکن مطلب پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادتیاں ہو چکی ہوئی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ. سیاستدانوں نے اپنی قربانی دی ہے, جانوں کی قربانی. بالکل ایسے ہے, بیساکھیوں کے اوپر وائد تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سیم غلطی جو ہے وہ پی ایم ایل ایم ریپیٹ کر رہی ہے بیساکھیوں کے ساتھ, یا وہ سپورٹ کے ساتھ آ رہی ہے؟ اچھا, میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. واقعی نہیں آپ سمجھتے؟ میں نہیں سمجھتا, بیکاز آئی تھنک تھوڑا سا اس میں نیریٹیو جو ہے نا وہ ایکسپریس کرنے میں شاید اس طرح ایکسپریس نہیں کر پائے. میرے خیال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل موو ہے, اس میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں میجورٹی ووٹ لیا ہوا تھا. اگر آپ وہ جو پاپولر ووٹ کی بات کر رہے ہیں تو 2018 کے الیکشن میں ڈسپائٹ آل دا ہیلپ اینڈ سپورٹ پی ٹی آئی گاٹ, پی ٹی آئی ہیڈ 30 اور 33% پاپولر ووٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی ووٹ 66% ووٹ جو تھا, 70% ووٹ جن پارٹیز نے لیا ہوا تھا وہ 11 جماعتیں تھیں. وہ 70% پاپولر ووٹ لینے والی جماعتیں اکٹھی ہو کے گورنمنٹ بنا لیتی ہیں, تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ 9 مئی کو ہوا, اور میں اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں کہ جب پرویز مشرف کا مارشل لا تھا, میں 9ویں 10ویں جماعت میں تھا, مجھے میٹرک کہ میرا ایگزام تھا, مجھے صبح فون آئے کہ تم گئے اگر اپنے ایگزام دینے تو تم واپس گھر نہیں آؤ گے. تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. میں کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر پارٹیز نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو گیم کمپلیٹ کرنے دیں گے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے دوسری سائڈ کے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے گیم پلٹ دی, تو آبویسلی وہ مدت پوری تو نہیں کرنے دی آپ نے. سسٹم کو تو نہیں نا لپیٹا, سسٹم تو چلتا رہا. ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. کسی حکومت کے خلاف عدم اعتماد, میں ضلع کونسل کا چیئرمین تھا, کسی بھی وقت 2/3 چیئرمین اکٹھے ہو کے میرے خلاف عدم اعتماد کر سکتے تھے, اور یہ ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے. صحیح ہے. اگر ہاؤس یا اکثریت ایک ایوان کی سمجھتی ہے کہ اب ہمارا اعتماد نہیں رہا, وہ ووٹ پورے کر لیں اور نیا وزیر اعظم لیں. 5 سال پارلیمنٹ اپنے مدت پورا کرے. میرے خیال میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ کسی بھی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم نے بھی بڑی پالیٹکس کی ہے, پولیس گردی ہم نے بھی بڑی دیکھی ہے, ہمارے ووٹرز نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہیں. یہ جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی, صرف یہ کہ ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ بیچارے وہ اربن پوش لوکیلٹیز انوائرمنٹس میں نہیں رہتے, دیہاتوں میں رہتے ہیں, اور اس چیز میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں پولیس آ کے کوئی دروازے توڑ کے اندر آ جائے تو وہ اس کو پوری دنیا میں پروجیکٹ کریں. لیکن یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور کس طرح ہوا تھا کہ جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی, گجرانوالہ کے جلسے تھے, ایس ایچ او آتا تھا, ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ جو باہر برآمدے میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھیں ان کے ٹائر پھاڑتا تھا. اچھا. کہ یہ جلسے پہ نہ جائیں. پھر وہ جا کے دروازے توڑتے تھے, پھر وہ اندر سے جا کے, مطلب یہ سب کچھ ہم نے ابھی چند سال پہلے دیکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی وہ لائن کراس نہیں کی, ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو پولیٹیکل رکھا. آئی تھنک جو 9 مئی کو ہوا وہ پولیٹیکل نہیں تھا,
وہ تو ایک انتشار تھا، مطلب آپ اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور میں تو کہوں گا ایک طرح کی میوٹنی تھی. ایسا ہی ہے اور وہ ان 9 کے مئی ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی اگر یہ لائن کراس کر جائے تو کیا اس کو پالیٹکس کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ایز اے ڈیموکریٹ بالکل I feel like they have crossed that line. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 9 مئی کو بالکل بھی کسی طریقے سے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا اور سب کچھ، لیکن اس کے بعد سے جس طریقے سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں وہ بھی آئی تھنک وہ بہت اچھا چیز میرے خیال میں طریقہ غلط تھا. ایک جماعت جب ایک ریڈ لائن کراس کر لیتی ہے تو آپ بہت نرمی کر رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ کہ آپ اس کو اس طرح آپریٹ کرنے دے رہے ہیں. مطلب یہ اس جماعت ریاست کے خلاف جائے تو آپ کے خیال میں اس کو ختم کر دینا چاہیے، آپ کے خیال میں بالکل بین کر دینا چاہیے. بین کر دینا پی ٹی آئی شوڈ بی بینڈ. پی ٹی آئی شوڈ ہیو بین بینڈ آفٹر 9th میں. تو آپ اکیلے ریس میں دوڑنا چاہتے ہیں؟ مطلب کوئی اکیلے کمپٹیٹر ریس میں نہیں دوڑنا چاہتے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی جا رہی ہے. یہ وہ کام ہے جو انڈیا کی فوج کے عزائم تو ہو سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں، کسی طرح ریاست کو کمزور کریں. ایک پارٹی جب وہ لائن کراس کر گئی ہے، آپ کو تو ڈھک چھپ کے یہ کاروائیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے لوگوں کو بیان دلوا کے یہ تو سیدھا ایک میوٹنی ہے. اور آئی تھنک ایک کلیئر لائن لینی چاہیے تھی. شاید ہم وہ پوزیشن نہیں لے سکے کھل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف. پھر جو ہے وہ 8 فروری آتا ہے اور وہ پاکستانی عوام اسی پارٹی کے حق میں ووٹ ڈال دیتی ہے، تو پھر یہ آپ اس کو کیسا کریں گے؟ پاکستان کی عوام کی اکثریت اسی پارٹی کی بیک پہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پارٹی تو الیکشن میں نہیں لڑ رہی تھی، بٹ ایک آئی تھنک دیر شوڈ ہیو بین اے کلیئر نیریٹو. اور شاید یا ریاست گھبرا گئی یا آئی ڈونٹ نو کون گھبرا گیا، بٹ ٹو می دس از مائی پرسنل اوپینین کہ جب آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر آپ اس ریاست کی سیاست میں اپنا اسٹیک کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ جس ریاست کے خلاف آپ لشکر کشی کر رہے تھے. آئی تھنک اس چیز کو میں تو اس پیراڈائم میں بڑا کلیئرلی دیکھتا ہوں. اگر پی ٹی آئی نے 9 مئی کو یہ واقعات نہ کیے ہوتے تو پی ٹی آئی ایک ایسی پولیٹیکل جگر ناٹ ہوتا کہ آج کوئی بھی میدان میں ہی نہ ہوتا. اگر وہ سسٹم کے اندر رہ کے اسٹرگل کرتے، بالکل ایسے ہی. اگر وہ اسمبلیاں نہ چھوڑتے، اگر وہ ریاستی اداروں پہ حملہ آور نہ ہوتے، ان کے پاس بلے کا نشان بھی ہوتا، وہ ایز اے پولیٹیکل اینٹی بھی ایگزسٹ کرتے. لیکن میرے خیال میں ایک جس طرح کی واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اس طرح کا ڈیسائسو ایکشن نہیں لیا گیا. ڈیسائسو ایکشن نہیں لیا گیا. اسٹریٹجی کا ایشو ہو سکتا ہے. اور جب بھی آپ کے بہت سارے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں، اور یہ کسی حد تک بات ٹرو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس جملے کے اندر ایک طرح سے اپنا اعتراف شکست بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے ہم اپنی سیاست کو نہیں بچا پائے. ہماری سیاست ڈوب رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈوبتا ہوا. اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پی ایم ایل این نے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی کاسٹ پے کی ہے اس ساری چیز کی. وی لک لائک دا بیڈ گائز ناؤ. بالکل. اینڈ وی آر دا ونز ہو ایکچولی، مطلب آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں، پی ایم ایل این کی تاریخ دیکھیں، تو ہم نے ایک دفعہ نہیں بار بار اس نظام کے لیے اسٹرگل کر کے اس کو زندہ رکھا ہے. 9 سال مشرف کے دیکھیں، اور کیا رہ گیا تھا مسلم لیگ کا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. یہاں جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں تھی. ٹی وی ٹاک شوز پہ نہیں بلاتے تھے. وہ ایک جنرل بیٹھ کے کہتا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی واپس آئیں گے. تو یہ ساری ایک تاریخ کا بھی ایک پہلو ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو اب یہ 2024 کے لیسنس کو انکارپوریٹ کر کے نئے انداز میں سیاست کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ورنہ آبسولیٹ ہو جائیں گے، بلکہ آدھے زیادہ آبسولیٹ ہو گئے ہیں. میں ایک اور چیز بتا رہا ہوں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. ہر سیاسی جماعت کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی ریزسٹنس کی پالیٹکس کر رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے، نون لیگ نے بھی کی ہوئی ہے. جو ایک چیز میں نے دیکھ لی ہے جو ایک کانسٹنٹ ہے اب ہماری پالیٹکس میں اور آنے والے سالوں میں مزید قوت پکڑے گا، وہ ہے تحریک لبیک. اچھا جی. ٹی ایل پی پنجاب کی پالیٹکس میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت الارمنگ ٹرینڈ ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. یہ مسلک کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں مسلکی سیاست کو روکنا چاہتے ہیں
یہ مسلک ایک ایسی چیز ہے جو بڑی پرسنل اور ذاتی چیز ہوتی ہے. اگر پولیٹیکل فرے میں یہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ کوئی ایجنڈا نہیں اور دین کو مسخ کر کے مڑوڑ کے لوگوں کو بلیک میل کر کے قرآن پاک پہ حلف لے کے کہ آخرت میں گلیوں نالیوں کا حساب نہیں ہونا ہے, آخرت میں اسکولوں کا ہسپتالوں کا حساب نہیں ہونا ہے, ایک دین کا بڑا غلط تصور پیش کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی آپریٹ کر رہی ہے. یا اگر دین کے نام پہ آپ نے پالیٹکس کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ آئی تھنک یہ ہے کہ آپ دین کا نظام کے اوپر کو بات کریں, کہ پالیسی اس کے اوپر دیں, کوئی معاشیات کا الٹرنیٹ نظام پیش کریں. بالکل, آپ دین کا ایک ماڈل ہے جو انسپائرڈ ہے ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل ہے. بالکل. آپ میثاق مدینہ کی بات کریں سب سے پہلے تو جو بنیاد ڈالی ایک اسلامی ریاست کی وہ میثاق مدینہ نے ڈالی, جو کہ ایک بہت ہی انکلوسیو اور ٹالرنٹ قسم کی ریاست تھی, اور اس میں تمام ریاست کے شہریوں کو برابر حقوق تھے. یہ چیزیں بڑی اب سیریس ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ اگلے 5 سال بہت. اور اس میں آپ نے پہلے بھی جو 18 کا الیکشن تھا اس میں بھی اور اس الیکشن میں بھی بالکل وہ سیم رہے ہیں, ان کا کوئی اوپر نیچے کوئی چینج آپ نے نہیں دیکھا. اس دفعہ یہ نظر آیا کہ ان کی ووٹر بیس انٹیکٹ ہے, موٹیویٹڈ ہے اور سیلف آرگنائزڈ ہے, اور ان کے کینڈیڈیٹس ان نون تھے لیکن ایک فنومنا ہے. بالکل فنومنا ان کے الیکٹورل سمبل کی بھی ریکگنیشن ہے, کرین کی ایک پاور ہے, ایک ریکگنیشن ہے. لیکن بہت سے آپ کے لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملتا ان کی سیکنڈ پریفرنس جو ہے وہ ٹی ایل پی ہی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے. آنے والے الیکشنز میں ہو سکتا ہے بائی الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الیکٹیبلس جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بالکل وہ اگر ان کو کسی بڑی جماعت کی ٹکٹ نہیں ملتی وہ ٹی ایل پی کے پیچھے بھاگیں گے. ایسا ہی, کیونکہ جو ہے وہ آپ کل کے جو پورے پنجاب سے ایک سیٹ ملی ہے وہ آپ ہی کے علاقے سے آئی تھنک آپ بتا رہے تھے شکر گڑھ سے جو ہے وہ سیٹ ملی ہے. اوبیسلی یہ الارمنگ جو کہا گیا یہ آپ کے جو اگر جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو پلیز اس کے لیے نہیں ہے, یہ اوور آل ایک ٹرینڈ کا ذکر کیا گیا. نہیں, جذبات مجروح کسی کے کرنے کی میں نہیں, اصل میں ہماری جو چینل کی آڈینس جو ہے نا وہ بر صغیر اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں نا وہ ٹی ایل پی کو ذرا کچھ سمجھتے ہیں آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں. وہ پچھلی میں بھی کچھ کامنٹس آئے تھے تو یہ میں اس لیے کلیریفائی کیا کہ پولیٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں. میں شاید اس حوالے سے اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتا کہ ان کا آئیڈیالوجیکل پرپز کیا. یہ میرا بھی سوال ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ذرا بتائیں تو صحیح. خیر دوبارہ وہ پڑھ دیں گے, لیکن آئی تھنک میں تو بھی اس بات پہ قائم ہوں, مجھے کچھ تسلی بخش جواب نہیں ملا. ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور اگر آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو آپ کے آئین کا حصہ ہے. اگر آپ آئین پہ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ قرآن اور حدیث پہ یقین رکھتے ہیں, اور اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ سیاست کرنا انتہائی غلط چیز ہے کہ لوگ. اور مجھے اتنا یقین کریں دکھ ہوا تھا 2018 میں, ایک دن میں صبح اٹھا اور میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ زاہد احمد صاحب جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے اپنے الیکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں, میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. مطلب یہ چیز ایک مسلمان کے لیے کہنا بھی اور اس کو اس حد تک مجبور کر دینا ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے. ایک بلائنڈ, ایک اس پہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے. میں تو بلکہ اس خاندان سے میرا تعلق ہے. میری دادی نے یہ بل پیش کیا تھا ختم نبوت کا پارلیمنٹ میں, اور اس سے پہلے ان کے بھی جو والد ہیں وہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے 36 سال رکن رہے احرار سے. اچھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کو ایک استعمال کر کے لوگوں کو ٹیررائز کرنا اسلام کی اسپرٹ کی نفی ہے. بالکل بالکل ایسا. اور یہ وہی عید میلاد النبی جو ہم اپنے بچپن میں ایک سیلیبریٹوری جشن ہوتا تھا, اور بچپن میں جو ہم نے نعتیں سنی ہوئی ہیں, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, اب اسی 12 ربیع الاول کو ایک اتنا ریج انڈیوسڈ ایونٹ بنا دیا ہے کہ وہی 12 ربیع الاول جو سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے, اس میں ایک جماعت کے لوگ غصے کے ساتھ, نفرت کے ساتھ نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں. میں کسی طرح نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی طرح اسلام کی خدمت ہے. صحیح ہے. احمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. کوئی بات کٹوانی تو نہیں ہے آپ نے پوری سے یہ
تھینک یو سو مچ جناب, جزاک اللہ, تھینکس فار کمنگ, تھینک یو. جزاک اللہ.